اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بے شک مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو موجود اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بالکل بڑھیا ہو اور نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر گزرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی وضاحت کرے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 69۔ محترم سامعین، یہاں آج کے درسوں میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ جس کا پیش کیا گیا ہے، پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حقیقی ایمان سے متعلق باتیں بیان کی۔ پیچھے آپ نے بنی اسرائیل کی شرارتیں پڑھی کہ اللہ نے ان لوگوں کے پر انعامات نازل کیے، اس کے باوجود وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مسلسل شرارت کر رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حقیقی ایمان اور عمل صالح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ یہاں جو یہودیت کا تذکرہ اللہ نے کیا، بے شک مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے، تو مسلمانوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان حقیقت میں دنیا کے وہ تمام لوگ ہیں
جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں صرف وہی مسلمان ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا، آگے تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ آئے گی، کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ ابراہیم مسلمان بن جاؤ، تو کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان بنتا ہوں۔ مسلمان کا مطلب سونپ دینے والا، حوالے کر دینے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ اس کے بعد ہے یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب یہ جو یہودا بنا ہے یہ حوادہ سے ہے۔ یہود جو لفظ اخذ کیا گیا ہے جس کا معنی محبت ہوتی ہے، یعنی محبت کرنے والے، یا تحود جس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والے۔ اور یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیے ان لوگوں نے آپس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ اپنائی تھی۔ ان لوگوں کی آپسی محبت بڑی شدید ہے۔ کس بنیاد کے پر؟ نسل کی بنیاد کے پر، دین کے نام کے پر نہیں۔ جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے والدین چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے، اور جب آئے تو انتہائی مزمحل تھے، پسمردہ تھے، تو مجھے حیرانگی بھی۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے آپس میں باتیں کی تو میں سن رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمیں تورات کے اندر دی گئی ہے، لیکن ہم اس کے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری نسل کا نہیں ہے۔ انہیں اپنی نسل اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے سے محبت تھی، اس بنیاد کے پر یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، یعنی صرف اپنی نسل اور اپنے خانوادے، اپنے قبیلے سے محبت کرنے والا۔ اور دوسری بات، توبہ کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تحوت، جیسا کہ ان لوگوں کی توبہ کے بارے میں تذکرہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کے لیے طور پہاڑی کے پر شریعت تورات لانے گئے تو یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں ملوث ہو گئے۔ تب ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ منع کر رہے تھے، یہ لوگ منع کرنے والے کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی گردن ماریں گے جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، یعنی شرک سے باز نہیں آئے۔ تو ان لوگوں کی توبہ کے لیے شرط رکھی گئی، چنانچہ ہر قریبی رشتہ دار کو حوالے کیا گیا۔ جو قریبی رشتہ دار تھا جس نے منع کیا تھا، اور ماننے والا جو نہیں تھا، یعنی جو شرک کے اندر، بچڑے کی عبادت کے اندر ملوث ہو گیا تھا، تو جو منع کرنے والا تھا اس بچڑے کی عبادت کرنے والے کی گردن مار دیا، یہی ان کی توبہ تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو مارا گیا تھا۔ تو یہ توبہ کے معنی میں ہے۔ اب اس کے بعد ہے نصارہ۔ نصارہ کے تعلق یہ نصران کی جمع ہے، نصارہ، جیسا کہ سکارہ کی جمع سکران ہوتی ہے، اسی طرح نصران کی جمع نصارہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ بے شک جو مسلمان ہیں یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نصارہ یہ نصرت سے بنا ہوا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور آگے قرآن مجید نے بیان کیا صابی۔ صابی کے بارے میں مفسرین نے دو رائے بیان کی ہے کہ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ آتش پرست، یعنی آگ کا پجاری، اور یہ لوگ ایران میں آج بھی بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ آتش پرست، آگ کے پجاری، یعنی ان لوگوں نے آگ کے اندر شکتی دیکھی، طاقت دیکھی کہ تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اس بنیاد کے پر اسے انہوں نے اپنا رب مان لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ تفسیر پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے،
تو پتہ لگے گا کہ ایران کے آتش کدے کے اندر وہ آگ جو کہ برسوں سے جل رہی تھی، جسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا ہے جو شرک کا خاتمہ کرے گا، صرف اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت لوگوں سے منوائے گا۔ تو یہ آتش پرستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا بے دین۔ یہاں ایک لفظ عام طور سے ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، سیکولر۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سیاسی اعتبار سے ہوتا ہے تو اچھی جگہ ہے، اچھا معنی رکھتا ہے۔ سیکولر یعنی جو مذہبی منافرت اور اس طرح کی تمام شرارتوں سے، فتنہ انگیزیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن سیکولر کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے بے دین، یعنی جس کا اصلاً کوئی دین نہ ہو، کسی دین سے وہ تعلق نہیں رکھتا۔ تو سیاسی اعتبار سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دین نہ ہو۔ تو مسلمان سیکولر نہیں ہوتا ہے دینی اعتبار سے، اس کا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، سب کچھ اسی کے پر نچھاور ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہ رہیں، ہمارے اپنے دین سے ہی ہمارا تعلق نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لفظ کے بارے میں احتیاط برتنا بہتر ہے کہ صابی کا مطلب یا تو بے دین ہوتا ہے، سیکولر ہوتا ہے، یا تو آگ کا پجاری ہوتا ہے۔ یہ دو معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور بعض نے زرتشت، جیسا کہ یہ ایران کے اندر پائے جانے والے کچھ لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زرتشت یہ ایک فرقہ تھا اور یہ اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا کہ زرتشت اللہ کے نبی تھے، یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کر لینا کہ فلاں نبی فلاں نبی۔ بعض لوگ جیسا کہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، نہیں، جب تک واضح طور کے پر دلیل نہیں مل جاتی ہم اسے نبی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وہ دیوی دیوتا جن کے بارے میں ہندو لوگ عقیدت مندی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی رہے ہوں گے اور بعد میں ان کی شکل بگڑ گئی، لوگوں نے عقیدت مندی کی بنیاد کے پر ان کے بارے میں الگ الگ چیزیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگوں کے بارے میں کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے، لوگ اپنی روایتیں بیان کریں، لیکن جب تک اس کی کوئی ٹھوس دلیل جس کو ہم شرعی اعتبار سے مانتے ہیں وہ نہیں ملتی ہے تو ہم اسے نبی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وضاحت ہونا چاہیے بالکل صاف طور کے پر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے اور نصرانی بھی، مسلمان تو ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ صابی، اور اسے مشرکین مکہ صابی بے دین کے معنی میں استعمال کرتے تھے، یعنی جس کا کوئی دین کوئی مذہب نہیں، جیسا کہ اس کے پہلے بیان کیا گیا، سیکولر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں مشرکین مکہ لفظ صابی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مسلمان، یہودی، نصرانی، صابی کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ شرط کیا اللہ نے رکھی؟ اللہ پر ایمان اور عمل صالح، یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ صرف لیبل لگا لینے یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ پایا جائے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ یہودیوں کے تعلق سے ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ اللہ نے ان لوگوں کے پر جو احسانات کیے تھے اس احسان کی تفصیل جاری ہے۔ اب 11واں احسان اللہ نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ بار بار جرائم کرنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، ایک نیا موقع دیا، چانس دیا، اس کے بعد بھی ان لوگوں کی شرارتیں رکی نہیں۔ اب یہاں اللہ کا 11واں احسان کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔
یہ اتنے شریر لوگ تھے کہ اللہ نے پورا پہاڑ ان لوگوں کے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ بولو مانتے ہو کہ نہیں، شریعت کے مطابق تورات کے مطابق چلو گا کہ نہیں؟ اگر نہیں چلو گے ابھی تمہیں اس پہاڑ کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا۔ اتنی ان لوگوں کے پر سختی کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دعویٰ کر رہے ہو تو دعوے کے مطابق کام کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید نے جو بیان کیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، تو دین کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے بارے میں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ اب مسلمان بن گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے مطابق چلو۔ اب تمہارے پر سختی کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قبول کیا کہ ہم مسلمان ہیں، قبول کر لیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی بنیاد کے پر آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائے اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، سختی کرو۔ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر اسلامی حکومت ہو، اگر وہ زناکاری بدکاری کرتا ہے اسے اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں ہے؟ یہ سختیاں نہیں ہیں، بلکہ جو قبول کیا ہے اس کے اعتبار سے اسے فالو کرنا ہے۔ لہذا ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کا دعوے دار ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، اس کے پر دین کے معاملے میں عمل کے بارے میں سختی کی جائے گی۔ وہ یہاں نہیں کہہ سکتا کہ اب یہاں دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، تو ٹھیک ہے اسلام کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے بارے میں زور زبردستی نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد چونکہ انہیں مان لیا ہے اب تمہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا، نہیں چلو گے تو تمہارے اوپر جرم عائد کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی تورات جو تمہیں عطا کی گئی تھی اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ شرارت۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو بہت نقصان اٹھاتے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود تم لوگوں کے پر احسان کیا۔ خود ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کس قدر نافرمانیاں ہیں، شرارتیں ہیں، معصیت ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق کتنا چلتے کتنا نہیں چلتے ہیں، خود ہمیں اپنے آپ کے پر محاسبہ کرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ آج لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مزارات کو آباد کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ موقع دے رہا ہے لیکن اس موقع کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا شرارتیں کی تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، مشہور ہے بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کیا مشہور تھا، مسلمانوں کو بھی قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے اچھی طرح ان چیزوں کا علم ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سمندر کے کنارے رہنے والے، جیسا کہ ایلا نامی بستی بیان کیا جاتا ہے، اس بستی کے کنارے تھے، مچھوارے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بطور آزمائش کے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ نے بطور آزمائش، آپ دیکھیے ہمارے لیے ہر سال رمضان المبارک یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ حلال چیزیں ہمارے لیے اللہ ممنوع کرا دیتا ہے کہ ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے نہیں، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ، ایک دن نہیں، پورے مہینے ہمیں اس کے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بطور آزمائش کے ہے کہ بندے کے نزدیک چیزوں کی اہمیت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کہے کہ ایک حلال چیز سے تمہیں باز آ جانا ہے، رک جانا ہے، رک جاؤ، وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ نے بطور آزمائش کے کیا کیا؟ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں سطح آب کے پر اچھل اچھل کر آیا کرتی تھی۔ اب ایک آدمی جو کہ مچھلی کا شکار کرنے والا، اس کا پیشہ وہی ہو، اب ان مچھلیوں کو دیکھنے کے بعد وہ کیسے قابو رکھ سکتا ہے؟ نہیں قابو رکھ پائے۔ اب ان لوگوں نے ہیلا اختیار کیا، سمندر کے کنارے ان لوگوں نے پرنالے نکال لیے،
نالیاں بنائی، نالے کے ذریعے پانی آتا تھا، آگے گڑھا کھود دیا اور انہی پانی کے ذریعے سے مچھلیاں اس گڑھے کے اندر آ جاتی، اور جب اس کے اندر آ جاتی اس کے بعد یہ اسے بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو گڑھے سے نکالتے۔ تو کہتے دیکھو سنیچر کے دن ہم نے کہاں شکار کیا، ہم تو اتوار کو شکار کر رہے ہیں۔ اسی کو ہیلا بہانہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جو شکار تھا وہ سنیچر کے دن ہوا تھا، مچھلیاں تو اتوار کو نکالی گئی، شکار سنیچر کے دن کیا گیا، یہ فرق ہے۔ ان لوگوں نے ہیلا بہانہ اختیار کیا۔ تو شریعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جو لوگ ہیلا استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا اپنی صحیح بخاری کے اندر، کتاب الحیل، کہ ہیلوں کا باب، جہاں پر کس طریقے سے لوگ چوری چھپے شریعت کے احکامات سے بچنے کے لیے راستے نکالتے ہیں وہ بتایا گیا۔ کہ اللہ دلوں کے حال نہیں جانتا ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، سب اللہ کو پتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کی دھڑکنوں کے راز جانتا ہے۔ اب ایک اور طریقہ ہے جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہت سارے مالدار اختیار کرتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہونے لگے، اب زکوٰۃ نصاب کے بعد ہے، یعنی جو نصاب طے کیا گیا، نصاب کو مال پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کے لیے پورا 1 سال گزرنا چاہیے۔ یہ 2 اہم شرطیں ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے، مالدار ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو جیسے ہی سال پورا ہونے والا ہوتا ہے، مہینہ یا 15 دن باقی رہ جاتا ہے، تو شوہر کیا کرتا ہے، صرف زبانی طور کے پر اپنی پراپرٹی کو بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ سال پورا ہوا نہیں لہذا شوہر کے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب چونکہ وہ مال بیوی کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، سال وہاں سے پکڑا جائے گا نصاب کے بعد، تو بیوی کیا کرے گی، وہ بھی 11 مہینے کے بعد یا تو سال پورا ہونے سے پہلے وہ مال شوہر کو ہبہ کر دے گی۔ یعنی یہ چور دروازے نکالے گئے تاکہ زکوٰۃ نہ دی جائے۔ یہ ہیلے بہانے ہیں شریعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے جو شرعی اعتبار سے ہوتا ہے، جب یہ ہیلا بہانہ اختیار کرتے 10 لاکھ روپے انہیں مختلف جگہ کے پر خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں بیماری کے نام کے پر، کہیں کوئی اور مصیبت کے نام کے پر۔ یعنی ہم شرعی اعتبار سے 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار نہیں، جو ہمارے مال میں اضافے برکت کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کی مدد کا ذریعہ، ان کی دعاؤں کا ذریعہ بنتا ہے، سماج اور معاشرے کی معیشت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہ طریقہ جس میں ہمارا 10 لاکھ روپیہ اس سے زیادہ چلا جائے، جس میں نہ لوگوں کی دعائیں ملے، نہ شریعت کے پر عمل ہو، نہ ہمارے مال میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بنے، اسے ماننے کے لیے مجبوراً تیار ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو ان لوگوں نے چور دروازہ اختیار کیا، تو نتیجہ کیا ہوا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اب بعض لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو بندروں کی نسل پائی جاتی ہے وہ انہی کی نسل ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا تھا، اب بندر بننے کے بعد یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بندر بننے کے بعد ایک دوسرے کو بھول گئے، بلکہ باقاعدہ پہچانتے تھے کہ بندر بنا ہوا ہے تو کون شخص ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی آپسی شناخت بھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان تمام لوگوں کو اللہ نے فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو انسان اصل میں انسان ہی تھا، یہ نہیں کہ وہ بندر سے انسان بنا، یا پھر بندر کی جو نسل ہے یہ ان لوگوں کو بندر بنائے جانے کے بعد شروع بھی، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود تھے۔ ان لوگوں کو بطور عذاب کے سزا کے بندر بنایا گیا، اور 3 دن کے بعد ان سب کو فنا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان کو موجود اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔
تاکہ وہ لوگ مزید اللہ کا ڈر اختیار کرے اور گناہوں کی طرف توجہ نہ دے اور تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کے پر مزید پختگی کے ساتھ چلیں۔ اب آگے قرآن مجید ایک اہم واقعہ بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم کا سلسلہ دیکھیے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے جرائم کے سلسلے کی ایک کڑی اور تھی کہ یہ جو اہم واقعہ ہے اسی کے پر سورہ بقرہ کو رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بھی اسی واقعے کی بنیاد پر ہے۔ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، یہ بڑے قاف سے ہے، اور ہماری زبان کے اندر اردو کے اندر جو بکرا کہا جاتا ہے چھوٹے قاف سے، وہ بکرے کے لیے کہا جاتا ہے، گائے کے لیے نہیں۔ جو ہمارے ہاں بکری بکرا اس طرح کی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، یعنی جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کچھ مرسل روایات یا بنی اسرائیلیات جو بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر ہے اس کے مطابق جو مشہور چیز ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بلائنڈ مرڈر تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قرآن مجید نے اتنا ہی بیان کیا، اصل مدعے کو بیان کیا، اصل واقعے کو نہیں بیان کیا۔ مدعا جو اصل تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کے خلاف کس کس طریقے سے ہیلے بہانے اختیار کیے وہ بیان کرنا مقصود تھا۔ اس واقعے کے اندر ایک اہم بات اور بھی ہے جو بنیاد ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ کتنا زیادہ تھا۔ ان لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے، ایک قاتل کا پتہ بتانے کے لیے اللہ نے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ سوچئے کہ قاتل کے بارے میں معلومات لینا ہے، انفارمیشن لینا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہاں دونوں کے درمیان کوئی تال میل نہیں حقیقت میں، لیکن مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ کنتو پرنتو نہیں کرتا۔ ٹھیک اللہ کا حکم ہے، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ ہاں اللہ نے کہہ دیا ہم کو ماننا ہے۔ اصحاب کرام یہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع کے پر ایسی باتیں کہیں، لیکن صحابہ نے کہیں اعتراضات نہیں کیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چپ چاپ اس کے پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موزے کے نچلے نہیں اوپری حصے کے پر مسح کرنا ہے، کرنے کے لیے تیار۔ بلکہ ابو داؤد کی روایت میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں آپ نے اپنے جوتے کو اتارا، خلع علیہ، اپنے جوتے کو اتار دیا، وَوَضَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ، اور اسے اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ اصحاب کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو نماز کی حالت میں اتار رہے ہیں، سارے صحابہ جو پیچھے تھے اپنا جوتا اتارا، کنارے رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، فارغ ہوئے، کہا کہ کیا بات ہے، مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ، تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوال کر سکتے تھے نا، لِمَاذَا أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ لیکن آپ نے سوال کیا کیا، مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ، کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے پر آمادہ کیا؟ آمادگی دراصل دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یعنی جو کوئی کام کیا جا رہا ہے دل لگا کر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ نبی کی سنت اور آپ کی اتباع دل لگا کر کرتے تھے، نبی کر رہے ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے فرض ہے واجب ہے، جیسا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے کبھی یہ سوال کیا کہ اللہ کا رسول یہ رفع الیدین سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، چپ چاپ اس کے پر عمل کرتے۔ یہی دراصل اسلام ہے، اور یہ مختلف قسموں کے سوالات پیدا کر کے نبی کی ایک عظیم سنت کو نظر انداز کرنا، اسے چھوڑنے کی کوشش کرنا کہ نہیں کریں گے تو چلے گا نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کا ہر طریقہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا، اصحاب کرام مسواک کرتے تھے، وہاں آپ کیوں سوال نہیں کرتے کہ اگر مسواک نہیں کریں گے تو چلے گا کیا؟ وہاں تو بہت اہتمام کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یعنی ایک سنت کے بارے میں اتنا اہتمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہمیشہ کیا کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہو۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیا۔ یہ لوگ جھانسا دیتے ہیں کہ ثابت کرو حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سے ترک رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی رفع الیدین چھوڑا ہے۔
آپ چھوڑنے کی دلیل پیش کر دو، ہم ثابت کر دیں گے ٹھیک ہے کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے۔ چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیا ہے، یہ اس کا اصل مدعا ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں، اور یہی کام بنی اسرائیل والوں نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جوتا اتارنے پر کس بات نے آمادہ کیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نِعَالَكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، کہ اللہ کا رسول ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ اب وہاں کوئی سوال نہیں ہے، بس آپ نے کیا، یہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس واقعے کے اندر کیا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کوئی اور چیز کا بھی حکم دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بلکہ اللہ انہیں یوں ہی نام اپنے نبی کے ذریعے بتا سکتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اللہ نے وہ کام نہیں کیا۔ یہ کیوں کیا؟ جب اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر عمل کے اندر حکمت پائی جاتی ہے، تو یقیناً گائے کے ذبح کرنے کے حکم میں بھی حکمت ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ ان لوگوں کے سوالات کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ گائے کے تعلق سے عقیدت مندی، آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں جو گائے کے بارے میں عقیدت مندی کا شکار ہے۔ ایک یہودیوں کے آپ کو ملے گا کہ ان لوگوں نے گائے کی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہی چیز آپ کو یہاں برہمن لوگوں کے درمیان ملے گا۔ کیوں ہے یہ چیز؟ اس کے ایک بڑی وجہ تاریخ داں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ 11 قبیلوں کے بارے میں آج ہمیں تفصیل ملتی ہے، 12واں قبیلہ جو ہے اس کے بارے میں علم نہیں ملتا، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دراصل اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو برہمن ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا 12واں فرقہ ہے۔ کئی چیزیں ملتی ہے، ان لوگوں کا ڈی این اے بھی باقاعدہ یہودیوں سے ملتا ہے، ان لوگوں کی شکل و صورت کے پر بھی آپ غور کیجئے، یہودیوں کی طرح ملتی جلتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ چیزیں جو ان لوگوں کے یہاں پر ہے، خاص طور سے گائے کی پوجا کرنا، اس کے پیشاب کو اہمیت دینا اور اسے معبود کے طور کے پر پیش کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ گائے کے اندر 36 کوٹی دیوی دیوتا ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی عقیدت مندی ہے۔ علاوہ ازیں یہ جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے کہ کسی کا جھوٹا نہیں لیں گے، کسی کو ٹچ کرنے نہیں دیں گے، یا کسی کو اگر کچھ دیں گے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دور رکھ کر دیں گے، یا کسی کا پانی جو پیا ہوا جھوٹا ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا جھوٹا کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اگر ایک گلاس سے یا ایک پانی پی لیا یا اسی میں سے چائے پی لیا تو دوسرا مسلمان کیوں نہیں پیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آج بھی عرب کے یہاں پر ایک ہی پلیٹ کے اندر بڑی بڑی رکابیاں ہوتی ہیں، تھالے ہوتے ہیں، پرات، آ کے 8-10 لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، دوسرے آ کر اسی میں سے کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد خواتین بھی اسی میں سے کھاتی ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یہ غیروں کا دراصل مسلمانوں کے پر اثر پڑا ہے کہ یہ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے یہ جو معاملہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ سامری نامی جس شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا، بچڑا بنا کر بچڑے کی عبادت کی طرف لے کر گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کہا تھا؟ بد دعا دی تھی، ان تقول لا مساس، تو لوگوں سے کہے گا ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھونا نہیں، کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا، دوسروں سے بھاگے گا۔ اور آج یہ لوگ اسے دین سمجھ رہے، اپنا دھرم سمجھ رہے، جبکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ انسان سے لگ کر جٹ کر زندگی گزارتا ہے، تنہائی یا کٹ کر نہیں۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ اگر صحت مند انسان ہے، یعنی جنہیں کوئی بیماری نہ ہو ایسی کہ اس کا اثر دوسروں کے پر ہو، یا وہ بیڑی سگریٹ یا تمباکو دے کر نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے والے نہ ہو، اگر یہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی جس میں سے پی رہے ہیں یا تو کھانا جس جگہ سے کھا رہے ہیں اسی جگہ سے اگر یہ لوگ کھائیں اور پانی استعمال کریں تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بخاری کی روایت، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بھوکے تھے اور ایک پیالہ دودھ کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تمام اصحاب صفہ کے درمیان تقسیم کرو، ہر کوئی اسی پیالے سے دودھ پیتا جا رہا ہے۔
آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا، انہوں نے پیا، نوش فرمایا، اور اس کے بعد بالکل آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اسے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ اس محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کھاتے ہوئے جو بوٹی چھوڑ دیا کرتی تھیں اور اس میں کچھ گوشت لگا رہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ تو یہ ہمارے لیے مفید ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ یہودیوں کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اعزاز نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ مذاق کر رہے ہو؟ بتائیے شریعت کے حکم کو یہ لوگ مذاق کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی دین کے کسی بھی حکم کو مذاق کے طور پر لینا یہ جہالت ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، روزے کا۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو لطیفے کے طور پر، جوک کے طور پر، مذاق کے طور پر نہیں لے سکتے، بلکہ یہ تو منافقوں کا کام تھا۔ سورہ توبہ کے اندر پوری تفصیل ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تعلق سے مذاق کیا کرتے تھے، دین کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل بھی تو کہنے لگے ہم بس یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے بازیاں، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو شریعت کے احکام کو مذاق کے طور پر لینا، اس کے پر لطیفے بنانا، جوک بنانا، یہ دراصل جہالت ہے۔ یہ ہمیں کفر کی سرحدوں میں داخل کر سکتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا اپنے رب سے یہ کہو یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، وضاحت کرو۔ یعنی انہیں دین کا اتنا سادہ سا حکم تھا، کوئی بھی ایک گائے لاتے، ذبح کر دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا رفع الیدین کے بارے میں، فرض ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری ٹائم تک کیا، ثابت کرو۔ ایک جاہل شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی کہتا ہے پاکستان کا، عبد الواحد قریشی، آج آپ دیکھیں یوٹیوب کے پر یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کے دفاع کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے، نبی کے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کا نہیں۔ مذاق اڑاتا ہے، نعوذ باللہ، ڈر لگتا ہے دیکھتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ کہتا ہے 60 صحابہ سے روایتیں رفع الیدین کی، اتنے سارے صحابہ تھے تو اتنوں سے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں آئیں؟ ایک روایت بھی اگر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو کیا تمام کے تمام صحابہ سے روایتیں آنا ضروری ہے؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، ایک صحابی نے کہہ دیا کہ آپ نے ایسا کیا، وہ صادق المصدوق ہے، اللہ نے جن سے رضامندی کا ثبوت دیا۔ ایک صحابی بھی اگر نبی کی کسی ایک سنت کو بیان کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے۔ یہاں تو 60 نہیں، سینکڑوں روایتیں، سینکڑوں صحابہ کرام، یہ واحد عمل ہے جو عشرہ مبشرہ سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد بھی صرف مسلک کے نام کے پر نبی کی سنت کو نعوذ باللہ مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہوئے ان لوگوں کی یہی شرارت یاد آتی ہے۔ یہی بنی اسرائیلیت ہے جس کے بارے میں آپ کو خدشہ تھا کہ تم ان لوگوں کے طریقے اور ان لوگوں کے تمام طور طریقوں کو، حیلے سازیوں کو اختیار کرو گے، جو کہ یہود اور نصارہ نے کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، سوال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ نے بیان کیا کہ گائے کو ذبح کرنا یہ کمپلیکیٹڈ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، الجھا ہوا ہے، جبکہ بات بالکل واضح تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بالکل بڑھیا نہ ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمروں کی۔ دیکھیے آگے جیسے جیسے واقعات آپ پڑھتے جائیں گے، پہلے ان لوگوں کو صرف ایک شرط رکھی گئی، صرف گائے ذبح کرنا ہے۔ اب ان لوگوں نے سوال کیا، 2 شرط اور بڑھا دی گئی کہ نہ وہ بڑھیا ہو نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہونا چاہیے۔
جیسے جیسے سوال کر رہے ہیں ویسے ویسے ان لوگوں کی شرائط بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا بھی تھا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو بھی حکم دیا جا رہا چپ چاپ کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے رب سے ذرا یہ کہو کہ اس کے رنگ کو ہمارے لیے واضح کر دے۔ اب یہاں رنگ کے پر آ گئے، جب بتا دیا گیا کہ وہ نہ بڑھیا ہو نہ چھوٹی عمروں کی بچی ہو، چپ چاپ اس کے پر بھی عمل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، نیا سوال ٹھوک دیا، یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں 3 شرطیں اور بیان کی، کہا کہ انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی یعنی پیلی گائے ہو، یعنی بالکل یونک کلر جو ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سوال کر رہے ہیں مزید شدتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فاقع لونھا، دوسری شرط اور بڑھا دی کہ وہ اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ بالکل نمایاں ہو، اور تیسری شرط یہ بیان کی تسر الناظرین، دیکھنے والے کو اچھا لگے، اتنا زیادہ بھی گہرا یا اتنا بھی زیادہ چمکیلا نہ ہو کہ دیکھنے والے کو برا لگے۔ 3 شرط بیان کر دی۔ جیسے جیسے لوگ سوالات کر رہے ہیں سوالات کے بعد شرائط بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ وَلَن يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی دین کے بارے میں بیجا سختی کرے گا تو دین اس کے پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ دین کے پر عمل نہیں کر پائے گا، مشکل بن جائے گا۔ تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں آج الحمدللہ اپنا درس مکمل ہوا، ابھی یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مزید مطالبات کیے تھے اور اللہ نے ان کے بارے میں شرائط اور بیان کیے تھے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے عمل کیا، قاتل کا پتہ بتایا، اس واقعے کے تناظر میں کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیرے نعمتوں کے یاد دہانی کے ساتھ اس کا صحیح طور کے پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح شرارتوں سے اور دین کی باتوں میں الجھاؤ پیدا کرنے سے محفوظ رکھ، ہمیں دین کے پر اصحاب کرام کی طرح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔